الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس کی توفیق سے آج ہم یہاں عید الاضحیٰ کی خوشی اور مسرت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے خاندانوں کو اور عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی حقیقی خوشی اور مسرتوں سے نوازے، آمین. محترم حاضرین، آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے چند لمحے یا چند منٹ مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، ایک پیغام دینا ہے. اور پیغام یہ ہے کہ جس کی شروعات سورۃ الحج کی ابتدا سے میں نے کی ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کو ہرگز ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ رب العالمین کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. محترم حاضرین، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کن حالات میں نازل ہوئی؟ مفسرین اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ عمل تھا، یہ روایت تھی کہ اسلام سے قبل جب بھی وہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جب بھی وہ قربانی دیتے تھے تو ان جانوروں کا گوشت اور خون وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پر چسپاں کرتے تھے، چپکا دیتے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ یہ جانور ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے ذبح کیا ہے، لہذا اس کا خون اور اس کا گوشت ہم خانہ کعبہ کی دیواروں پر تھوپیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کی نکیر کی اور واضح طور پر ارشاد فرمایا: لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین کو تمہارے ان جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، لیکن اللہ رب العالمین کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا جو ڈر ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا فلسفہ بیان فرمایا. قربانی کا حاصل تقوی ہے، قربانی کا مطلوب تقوی ہے، قربانی کا مقصود تقوی ہے، قربانی کا نتیجہ تقوی ہے. اور یہ کیسی حسین مناسبت ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ رب العالمین کی جو عبادت قربانی کی ہوتی ہے اس کا مقصد تقوی. رمضان میں ہم نے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے جو روزے رکھے ان روزوں کا مقصد تقوی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم حاضرین، جو قربانی کی عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصود تقوی ہے. جو رمضان کے روزے ہم رکھ کر آئے ہیں اس کا مقصد تقوی ہے. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو سورت ہے سب سے پہلی سورت الفاتحہ، اس کے بعد جو سب سے پہلی سورت ہے سورت البقرہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلا خطاب کیا، آپ غور کریں کیا ہے وہ خطاب. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کی جس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید اور کاش کہ تم تقوی والے بن جاؤ. تو معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت اس کا مقصود تقوی ہے، رمضان میں روزوں کی عبادت اس کا مقصود تقوی ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں ان ساری عبادتوں کا مقصود تقوی ہے. محترم حاضرین، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ساری چیزوں کا، سارے اعمال کا مقصود اور حل تقوی ہے تو یہ تقوی بندگی کی معراج ہے. یہ بندگی کی ایسی معراج جس پر پہنچنے کے لیے ہر بندہ مومن زندگی کے لمحے لمحے پر کوشش کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کے ان متقین بندوں کی صف میں شامل ہو جائے جن متقیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، تم میں سے سب سے زیادہ محترم، تم میں سب سے زیادہ کامیاب انسان، تم میں سب سے زیادہ نعمتوں والا، تم میں سب سے زیادہ پائیدار، سب سے زیادہ عزت والا میرے نزدیک کون ہے؟ غور سے سنیں، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس میں زیادہ دولت ہوگی وہ میرے نزدیک عزت والا، جس کے پاس میں زیادہ طاقت ہوگی وہ میرے نزدیک عزت والا. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس دولت و ثروت ہوگی وہ میرے نزدیک زیادہ طاقت، زیادہ عزت والا. یہ بھی نہیں کہا اللہ نے جس کے پاس خاندان ہوگا، نسب و نسب ہوگا، جس کے پاس عہدہ ہوگا، منصب ہوگا، ایسے لوگ میرے پاس تقوی والے ہوں گے، ایسے لوگ میرے پاس عزت والے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا، جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے. اور جانتے ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ میری نسبت کا حق رکھنے والا قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میری نسبت کا حق رکھنے والا انسان وہ ہوگا جس کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی ہوگا، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا. اور یہ جو علاقائی عصبیتیں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں پڑتی ہے نا، یہ عربی اور عجمی کی عصبیت جو دنیا میں موجود ہے نا، اس عصبیت کا گلا گھوٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح طور پر ارشاد فرمایا من کانو وحیث کانو، وہ جہاں کا بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، وہ کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، وہ کوئی فرق نہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، تقوی والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت رکھنے والا، نسبت رکھنے والا، آپ سے تعلق رکھنے والا، سب سے زیادہ قریب آپ کے تقوی والا ہوگا. محترم حاضرین، اب ذرا تصور تو کریں، یہ تقوی اللہ رب العالمین کا جو مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گا. اب یہ جو قربانی کی عبادت میں اور آپ کرنے جا رہے ہیں، اس میں اور تقوی میں مناسبت کیا ہے؟ قربانی میں اور تقوی میں مناسبت کیا ہے؟ غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے ابھی کہا اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی خون اور گوشت کی نہیں ہوتی. قربانی کس کی ہوتی ہے؟ قربانی کس چیز کی ہے؟ قربانی دل کے جذبات کی قربانی، دل کے ارمانوں کی قربانی، دل کے آرزوؤں کی قربانی، دل کی تمناؤں کی قربانی، دل کے حوصلوں کی قربانی، دل کی آرزوؤں کی قربانی، دل کے فیصلوں کی قربانی. یہ جو قربانی میں اور آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہیں، یہ دل کی آرزو، دل کی تمنا، دل کی خواہشات کی قربانی. اور اگر جانور کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے، جس جانور کو میں اور آپ قربان کرنے جا رہے ہیں، اگر اس جانور کی گردن پر چھری چلنے سے پہلے میرے اور آپ کے دل کے ارمانوں پر ہم نے چھری نہیں چلائی، اگر دل کے خواہشات پر ہم نے چھری نہیں چلائی، تو وہ قربانی نہیں ہوگی ہماری جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. وہ قربانی نہیں ہو سکتی. ہماری قربانی محض خون اور گوشت کی ہوگی، وہ قربانی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ضروری ہے کہ قربانی کے جانور پر چھری چلانے سے پہلے اپنے آرزوؤں کے گلے پر اپنی چھری کو چلا دینا چاہیے. محترم حاضرین، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک سنت ادا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور اس کے بعد ہم وہی کام کرنے والے. ذرا تصور کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا. سب
سب جانتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا. وہ دیکھا ہے سب نے, اندر جو چل رہا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہیں, جو چھری جو چلانے جا رہے تھے اپنے دل کے ارمانوں پر چلا رہے تھے. بیٹا دل کا ارمان ہوتا ہے, بیٹوں سے دل کی خواہشات پوری ہوتی ہیں. باپ جو نہیں کر سکا وہ بیٹوں کے اندر دیکھتا ہے باپ, اور ان کو ترقی کے منازل طے کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ عمل دل کی آرزو اور دل کے جذبات, دل کے حوصلے, دل کے فیصلے, ان ساری چیزوں پر انسان جب کنٹرول کرتا ہے تب جا کر انسان کو حقیقی طور پر قربانی کا حقیقی مقصد انسان کو ملتا ہے, اور قربانی کا جو حقیقی فلسفہ ہے وہ میرے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے. محترم حاضرین, اسی چیز کو, دل کے جذبات کو کنٹرول کرنا, دل کے جذبات کو کچلنا, اسی کو شریعت کی نگاہ میں جہاد بن نفس کہا گیا ہے. جہاد بن نفس, اور اسی کو علماء نے جہاد کبیر کہا. یعنی کہ سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑ جائے, انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے, انسان اپنے نفس کو رگڑ دے, انسان اپنے نفس کو کچل دے. یہ جو میدان میں لڑتے ہیں, یہ جو میدان میں جہاد ہوتا ہے, یہ جہاد اصغر ہے. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول پائے. شیخ ابن المنقدر کہتے ہیں کہ 40 سال لگے مجھے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں. یہ جو نفس سے جو جنگ ہے, یہ جو معرکہ ہے نفس کے ساتھ, یہ جو اپنے اندر جو نفس پایا جاتا ہے اس کے ساتھ جو معرکہ ہے, یہ ایک دو پل کا کھیل نہیں ہے, ایک دو گھڑی کا کھیل نہیں ہے. زندگی جتنی بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے, اس زندگی کے ہر لمحے آپ کو اللہ رب العالمین, آپ کو اپنے نفس سے جو ہے وہ جہاد کرنا ہوگا, اپنے نفس سے لڑنا ہوگا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت بات کہی انہوں نے, کہا کہ میرے نفس کے اندر جتنی برائیاں ہیں, اگر وہ مجھے اس کا علم ہو جائے تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ملے گا کہ سامنے والا کیا برائی کر رہا ہے, اس کی برائی کی ٹوہ میں لگوں میں, اس کو میں دیکھوں کیا کیا برائی کر رہا ہے, اس کے پیچھے لگوں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. یعنی میرے نفس کے اندر کتنا شر بھرا ہے, میرے نفس کے اندر کتنی برائی بھری ہے, اگر میں اس بات کو جان لوں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں دوسروں کے پیچھے بڑھوں, میں دوسروں کے گناہوں پر نظر رکھوں, میں دوسروں کی برائیوں پر نظر رکھوں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا. تو محترم حاضرین, یہ نفس کی لڑائی سب سے بڑی لڑائی ہے اور سب سے اہم لڑائی ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کو سدھارنے کے لیے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں. محترم حاضرین, ایک انسان اپنے نفس سے لڑتے لڑتے اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دیتا ہے, اور یہی وہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنے نفس کو نفس امارہ سے نکال کر نفس مطمئنہ میں تبدیل کرتا ہے. جب ایسا انسان مرتا ہے, جب فرشتے اس کو لینے کے لیے آتے ہیں تو جانتے ہیں کیا کہتا ہے فرشتہ, اے نفس مطمئنہ نکل. تو وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنے نفس سے لڑ کر اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا. اب تو نکل, لوٹ اپنے رب کی طرف, اور اس حال میں لوٹ کہ رب تجھ سے راضی ہے, تو رب سے راضی ہے. یہ رضامندی کا پروانہ جو دیا جاتا ہے, یہ انسان کی اپنی نجی لڑائی کے بعد جب انسان اس پر پوری فتح حاصل کر لیتا ہے تب یہ پروانہ ملتا ہے. اور نفس مطمئنہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ نفس مطمئنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بتایا, دعا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ نفس مطمئنہ ہے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ, آپ تمام یہ دعا کرا کریں, اللہ رب العالمین سے مانگے, اللہ رب العالمین دینے والا ہے, کیونکہ یہ نفس جو ہے نا بڑا خطرناک ہے, پل بھر میں بدل جاتا ہے, پل بھر میں جہنمی کر دیتا ہے, پل بھر میں اللہ رب العالمین کا دشمن بنا دیتا ہے, پل بھر میں اللہ رب العالمین سے دشمنی کر کر شیطان کے پالے میں لے کے چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ, میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر ایمان لائے اور تجھ سے تعلق کر کر تجھ پر ایمان لائے اور تجھ سے تعلق قائم کر کے سکون پاتا ہوں. میں ایسا نفس تجھ سے چاہتا ہوں, تجھ سے میں ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر ایمان لائے اور تجھ سے تعلق کر کے سکون پاتا ہوں. اور دوسری بات, میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تیری ملاقات پر مکمل یقین رکھتا ہوں. اور پھر کہا, میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں کہ تو مجھے جو بھی نوازے وہ اس پر مکمل طور پر راضی ہو جائے.
مکمل طور پر قناعت کر لے اور میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ محترم حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس مطمئنہ کی پوری تعریف اس کے اندر بیان فرما دی کہ نفس مطمئنہ ہوتا کیا ہے۔ محترم حاضرین، اگر یہ ساری صفات میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں تو ہم نفس مطمئنہ کے حامل ہیں۔ اگر ان صفات میں سے ایک بھی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے تو محترم حاضرین معاف کریے گا، ہم نفس مطمئنہ سے قاصر ہیں۔ لہذا اپنے نفس سے لڑائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو قربانی میں اور آپ دینے جا رہے ہیں، اس قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہی جہاد بالنفس ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، انہوں نے اپنے نفس پر ایسی کنٹرول رکھا، ایسا کچل کے رکھا کہ پوری زندگی اپنے نفس کے گلے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا پٹا ڈال دیا، اور کبھی بھی ان کا نفس اللہ رب العالمین کی بغاوت یا اللہ رب العالمین کے خلاف کبھی نہیں، ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ قربانی بہت سارے پیغام رکھتی ہے، اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر ان پیغامات کو مد نظر رکھ کر ہم قربانی کریں گے تو میرے بھائی اس قربانی کا جو حقیقی مقصد ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے اسباب، بہت سارے سبق جہاں ہمیں دیتی ہے، وہیں پر ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری ہر حال، ہر لمحے، ہر گھڑی مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اس عید کے موقع پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم جو عبادت کرنے جا رہے ہیں قربانی کے، اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نفسوں سے اللہ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما، اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، اللہ جو بھی مصیبتیں تکلیفیں ہم تمام کے اوپر اللہ ان کو غیر سے دور فرما۔ اللہ رب العالمین عالم اسلام کے اندر تمام مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ رب العالمین ہماری جان اور مالوں کی حفاظت فرما، اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرما، اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں اللہ ان کو تو قبول فرما، اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو تو معاف فرما، اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو لوگ اس عیدگاہ کے لیے انتظامات کیے ہیں اللہ رب العالمین ان کے اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ رب العالمین کو صحت کاملہ اجر نصیب عطا فرمائے۔ اور تمام سے گزارش ہے کہ اخراجات ہوئے ہیں، آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو لوگ تعاون نہیں کیے ہیں وہ تعاون کر سکتے ہیں اور تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے تمام اعمال کو